اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 260۔ ترجمہ: اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لیں، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیں، پھر ان کو پکاریں، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ الفاظ معنی: وَإِذْ اور جب، قال کہا، ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، ارینی دکھا مجھے، کیف کس طرح، تحیی تو زندہ کرے گا، الموتى مردوں کو، قال فرمایا، اولم کیا بلا نہیں، تؤمن تم ایمان رکھتے، قال اس نے کہا، بلا کیوں نہیں، ولکن اور لیکن، لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے، قلبی میرا دل، قال فرمایا، فخذ بس لے لے، 4 من الطیر 4 پرندوں میں سے، فصرہن پھر مائل کرو انہیں، الیک طرف اپنی، ثم پھر اجعل رکھ دو، علی اوپر، کل ہر، جبل پہاڑ کے، منہن ان میں سے، جزءا ایک حصہ، ثم پھر ادعوہن بلاؤ انہیں، یأتینک وہ آ جائیں گے تیرے پاس، سعیا دوڑتے ہوئے، وَاعْلَمْ اور جان لو، ان بے شک اللہ تعالی، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔